سیدہ فاطمہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، تو رسول اللہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کی بیویاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد ایسے ہیں جن کو اعزازی طور پر پیارے پیغمبر نے اہل بیت کنسیڈر کیا ہے، اعزازی طور پر۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سلمان رضی اللہ عنہ، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی بنیاد پہ پیارے پیغمبر نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، سلمان منا اہل البیت۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھود رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین پہ کام تقسیم کر کے دے دیے۔ اب وہاں پہ انصاری یہ دعویٰ کرنے لگے سلمان انصاری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے سلمان مدینے میں موجود تھے۔ مہاجرین کا موقف یہ تھا کہ سلمان مہاجر ہے، کیونکہ سلمان مدینے کی پشتی باشندہ نہیں ہے۔ مہاجرین کا موقف کیا تھا؟ سلمان مہاجر ہے کیونکہ سلمان فارسی مدینہ منورہ کے رہائشی باشندہ نہیں تھے، بعد میں مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ انصار کا موقف کیا تھا؟ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے سلمان مدینے میں آباد تھے، تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں سلمان کو انصاری ڈکلیئر کیا جائے۔ مہاجرین کیا چاہتے ہیں؟ سلمان مدینے میں باہر سے آ کر آباد ہوئے ہیں، لہذا سلمان کو مہاجر ہونے کی ڈگری جاری کی۔ بعض روایتوں میں رسول اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، بعض روایتوں میں سیدنا علی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ رسول اللہ اس موقع پہ کیا فرماتے ہیں؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، نہ سلمان انصاری ہے نہ سلمان مہاجر ہے، سلمان اہل بیت رسول میں سے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا، جب ہم اہل بیت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، جناب عباس اہل بیت رسول اللہ میں سے ہے۔ عباس کے بیٹے فضل ابن عباس، قصر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، یہ اہل بیت رسول اللہ میں سے ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے دشمن، جس کے بارے میں قرآن میں ایک مستقل سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس کے بھی ایک بیٹا بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا۔ ابو لہب کا بھی ایک بیٹا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا، وہ بھی اہل بیت رسول اللہ میں سے، کیونکہ وہ بنو ہاشم سے تھے۔ اسی طرح ابو سفیان ابن الحارث بن مطلب بن عبد المطلب، وہ بھی اہل بیت رسول اللہ میں سے۔ تو جب ہم اہل بیت رسول اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، اہل سنت والجماعہ جب بات کرتے ہیں، ہم تمام بنو ہاشم، بنو مطلب کے تمام وہ افراد جو اسلام میں داخل ہوئے، جو مشرف با اسلام ہوئے، ہم ان سب کو اہل بیت رسول اللہ مانتے ہیں۔ لیکن ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے بعد اہل بیت رسول اللہ میں سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ مقام و منزلت حاصل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضائل کن کے لیے ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے۔ جہاں نبی ہوں گے وہاں ان کی بیوی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ جو مقام محمود پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے، جس جنت میں پیارے پیغمبر تشریف فرما ہوں گے، پیارے پیغمبر کے ساتھ کون ہوں گے؟ ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات تو پیارے نبی کے ساتھ ہی ہوگی،
رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو بات میں یہ کر رہا تھا اہل بیت کے حوالے سے اپنے ذہن اپنی فکر کلیئر کر لے. جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں ازواج رسول اللہ اور بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ان تمام افراد کو جو مشرف باسلام ہوئے وہ سب اہل بیت رسول اللہ میں شامل ہیں، اور وہ افراد بھی شامل ہیں جنہیں اعزازی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا. تو بات میں یہ کر رہا تھا جناب محمد بن عقیل، محمد بیٹا ہے عقیل کا، عقیل بڑا بھائی ہے جناب علی کا جن کو 96 سال عمر ملتی ہے. جعفر سے بڑے ہیں، علی سے بڑے ہیں، لیکن اسلام میں سب سے بعد مسلمان ہوئے ہیں. اور جناب علی اور جناب جعفر کے بعد بھی زندہ رہے، 96 سال ان کو زندگی ملی. ان کا بیٹا محمد بن عقیل ہے. یہ بیان کرتے ہیں خطبنا علی، ہمیں خطبہ دیا چچا جان جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور خطبے میں جناب علی سوال کرتے ہیں سامعین سے، ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں مجھے بتلاؤ لوگوں میں سے سب سے بہادر ترین آدمی کون تھے، کون ہے رسول اللہ کے بعد؟ قلنا انت یا امیر المؤمنین، ہم جتنے بھی سامعین بیٹھے تھے ہم سب کہنے لگے امیر المؤمنین رسول اللہ کے بعد سب سے بہادر ترین انسان آپ ہے. قال ذاک ابو بکر، یہ دیکھو اہل بیت کے رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ کی آپس میں محبت، ان کے درمیان میرے علی کا عدل دیکھو، میرے علی کے عدل دیکھو رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں ذاک ابو بکر، لوگوں وہ ابو بکر تھے رسول اللہ کے بعد سب سے بہادر ترین انسان ابو بکر تھے. یہ جناب علی کا دعویٰ ہے. پھر جناب علی اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں. جناب علی سوال کرتے ہیں من اشجع الناس، پھر خود جواب دیتے ہیں ذاک ابو بکر صدیق. یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہی ہمارا منہج ہے، جب دعویٰ کرے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرو. میرے علی دعویٰ کرتے ہیں کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہادر ترین انسان ابو بکر تھے. دلیل پیش کرتے ہیں، محض دعویٰ کر کے زبانی جمع خرچ کر کے بات نہیں کرتے، بات پہ وقف نہیں کرتے بلکہ دلیل پیش کرتے ہیں. پہلی دلیل فرماتے ہیں انہو لما کان یوم بدر، لوگوں پہلی دلیل سن لو، ابو بکر سب سے بہادر